الأنبياء ومشكاة الضياء وغاية العليا وصورة البطحاء ومصابيح الظلماء وينابيع الحكمة أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. درود پڑھیے محمد. مومنین صد احترام، پروردگار آپ کی پرساداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں در زہرہ سے بٹنے والے رزق کا واسطہ روزی روزگار عطا ہو. جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار کرتے ہیں پروردگار ان کے روزگار اور کاروبار میں ترقی اور استحکام عطا ہو. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا ہو. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. ہمارے وہ بچے جو تعلیم میں مشغول ہیں یا کیریئر بنا رہے ہیں پروردگار انہیں ان کی تعلیم اور کیریئر میں کامیابی عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. دنیا میں جہاں جہاں دشمنان آل محمد بستے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار پاکستان کو سلامتی، امن، استحکام، ترقی عطا فرما. مالک ہمارے وارث کا ظہور فرما. ہم ان کے آوان انصار میں شمار فرما. جتنی چاہت کے ساتھ آپ مجلس سننے آئے ہیں اتنی بلند ترین درود پڑھیے محمد والے. یاسین اور آل یاسین ہمارا موضوع ہے. ارشاد ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سین، قرآن کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں. انداز دیکھیے محبوب سے بات کرنے کا کیا انداز. اے سین، قرآن کی قسم. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. ہم قسم کھاتے ہیں اپنا اعتبار پیدا کرنے کے لیے. اللہ قسم کھاتا ہے اپنی عظمت دکھانے کے لیے. اور اب ذہن میں بات آ گئی ہے تو آپ کو سامنے پیش کر دوں. جو یہ شرعی قسم ہوتی ہے وہ 4 قسمیں ہوتی ہیں. 4 قسمیں شرعی قسمیں کہلاتی ہیں. باللہ، تاللہ، واللہ، للہ. ان سب کے بدلے اللہ کی قسم. باللہ، تاللہ، واللہ، للہ. باللہ کا بے لے لیجئے، تاللہ کا تے لے لیجئے، واللہ کا واو لے لیجئے، للہ کا لام لے لیجئے. کیا بنا؟ باللہ کا بے لے لیجئے، تاللہ کا تے لے لیجئے، واللہ کا واو لے لیجئے، للہ کا لام لے لیجئے. کیا بنا؟ بطول. جس کے نام کے حرف سے اللہ کی قسم کھائی جائے خدا جانے وہ بطول کیا ہے. کیا کہتا ہے یاسین، اے سین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں.
अला सिरात मुस्तकीम, और आप ही तो सिरात मुस्तकीम पर हैं। आज हमने ये देखना है कि ये यासीन के साथ अल्लाह ने कसम खा के सिरात मुस्तकीम का जिक्र क्यों किया। ये सिरात मुस्तकीम है क्या? थोड़ी देर के लिए इस आयत को रोके। रोजाना नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए क्या शर्त है? ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती, फातिहे के बगैर नमाज नहीं होती। मैं नहीं जानता जो फातिहे के कायल नहीं उनकी नमाज कैसे होती। फातिहे के बगैर नमाज नहीं होती। उस सूरह फातिहा की एक आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब इसके अंदर दो तर्जुमे हैं, दो कौल हैं, या दो मकतब कह ले, दो तर्जुमे हैं। एक कुछ लोगों ने तर्जमा किया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, यानी अभी तक देखी नहीं है। 15 हज कर लिए, सिरात मुस्तकीम नहीं देखी। 15 हज, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। कुछ तर्जुमा करते हैं, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, यानी देख भी नहीं है, पहुंच भी गए हैं, बस कायम रख, कहीं ऐसा ना हो इधर उधर की आंधियां हमें सिरात से हटा दे। कुछ ने कहा सिरात मुस्तकीम दिखा। जिन्होंने कहा दिखा वो पढ़ने के बाद कहते आमीन। जिन्होंने कहा सिरात मुस्तकीम पर कायम रख वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, जिन्होंने कहा सिरात मुस्तकीम दिखा उन्होंने भी दलील दी। उन्होंने दलील ये दी कि ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दुआ है, और दुआ उस चीज की मांगी जाती है जो आपको ना मिली हो। अगर आप सिरात मुस्तकीम पर पहुंच गए तो अब ये दुआ किस बात की। और जिन्होंने कहा सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, उन्होंने दलील दी कि अभी तक अगर आपने सिरात मुस्तकीम ही नहीं देखी तो ये नमाज किस बात की, रोजा किस बात का, शरीयत किस बात की। और सारी दलीलों में सबसे बड़ी दलील ये है कि जब रसूल नमाज में ये आयत पढ़ते थे तो रसूल क्या मुराद लेते थे। माज़अल्लाह जिसके रसूल ही सिरात मुस्तकीम पर ना पहुंचे उसकी उम्मत क्या पहुंचेगी। अब तीसरा कौल भी है, वो मेरा कौल है। मैं कहता हूं जो कहते हैं सिरात मुस्तकीम दिखा वो भी सही है, जो कहते हैं सिरात मुस्तकीम पर कायम रख वो भी सही है। ये तो अपनी अपनी सूरत हाल है। जिसने देखी नहीं वो देखने की दुआ करे, जो पहुंच गया है वो कायम रहने की दुआ करे। सिरात मुस्तकीम सब मांग रहे हैं, या अल्लाह सिरात मुस्तकीम, या अल्लाह सिरात मुस्तकीम। पता किसी को नहीं सिरात मुस्तकीम क्या है। आइए आज की मजलिस में देखें ये सिरात मुस्तकीम है क्या जो यासीन के साथ बयान हुआ। ये सिरात मुस्तकीम है क्या। सूरह मुबारक यासीन, इन मजलिसों में आप सूरह यासीन की एक एक आयत की तफसील रोजाना सुनेंगे, पूरी तफसील हो जाएगी। सूरह मुबारक यासीन, ये सिरात है क्या। अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह ने कहा ए आदम की औलादो, खबरदार, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया लिया था कि शैतान की इबादत नहीं करना, मेरी इबादत करना। इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, ताजीम आले मोहम्मद की होती है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। और ये क्लियर कर दूं, जो हम कहते हैं ना अली का चेहरा देखना इबादत है, ये अली की इबादत नहीं है, अल्लाह की इबादत। और अभी पीछे वाले पहुंचे ही नहीं, ये हमेशा पीछे रह जाते रहेंगे,
یہاں سے میں پہلے ادھر چیک کرتا ہوں، پیچھے پھر آگے چیک کرتا ہوں. اچھا یہ جو علی کا چہرہ علی کا ہوتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. عبداللہ دو اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنے بڑے خریدار ہو. چہرہ علی کا ہوتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. جس کا چہرہ قبلہ عبادت بن جائے، اللہ جانے اس کی اپنی عبادت کیا ہوگی. اس کی اپنی عبادت کیا ہوگی. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ میں آپ کو انعام دینے کو تیار ہوں. مجھے کوئی ایک بندہ ایسا دکھاؤ جو شیطان کے نام کی نمازیں پڑھتا ہو، شیطان کے نام کے روزے رکھتا ہو. نہیں رکھتا نا. معصوم سے پوچھا، مولا شیطان کی تو کوئی عبادت ہی نہیں کرتا، پھر اللہ نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ مسکرا کے کہا، من اشرکا بولایت علی ابن ابی طالب فقط عبد الشیطان. جس نے علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا، اسی نے تو شیطان کی عبادت کی. یہ توحید شیطان کی عبادت نہ کرنا. توحید صراط مستقیم. یا اللہ تیری توحید صراط مستقیم ہے، تو نظر آتا نہیں. جب تو نظر نہیں آتا، تیرا راستہ بھی ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ کوئی ایسا صراط مستقیم بتا جو ہمیں نظر آئے. اللہ نے کہا پھر سن لو سورہ مبارکہ یاسین جو ابھی میں نے آیت پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین قرآن کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ ہی تو صراط مستقیم پر ہیں. میرا رسول صراط مستقیم. یہ پر سمجھو تاکہ رسول کی عظمت سمجھ میں آئے. اللہ نے قرآن میں سارے نبیوں کا ذکر کیا، کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ صراط مستقیم پر ہے، حالانکہ ہے مگر کہا نہیں. اللہ نے جناب ابراہیم کا ذکر کیا تو کہا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ہم نے ابراہیم کو چن لیا اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. ابراہیم اور صراط مستقیم کی طرف. اللہ نے موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا اور کہا وَآتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب دی اور ان دونوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. موسیٰ ہارون اور صراط مستقیم کی طرف. اللہ نے سورہ صافات میں سارے نبیوں کا ذکر کیا اور خلاصہ بیان کیا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے ان سارے نبیوں کو چن لیا اور ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. سارے نبی ہے صراط مستقیم کی طرف. میرے سرکار ہے صراط مستقیم پر. محمد قدم نقش قدم بناتے جاتے، اللہ کا راستہ بنتا جاتا. اللہ نے میرے سرکار کا پورا وجود صراط مستقیم. اللہ نے قرآن میں نبیوں کی تعریف کی مگر ان کے جزو بدن کی تعریف نہیں کی. میرے سرکار کے بدن کے جز پر اللہ نے عصمت کی مہر لگائی.
آمنین محلقین رؤوسکم کہہ کے آپ کے سر اقدس پر عصمت کی مہر لگائی کہ یہ سر کبھی باطل کے آگے جھکتا نہیں، والضحیٰ کہہ کر پیشانی پر عصمت کی مہر لگائی، یہ پیشانی غیر خدا کو سجدہ ریز ہوتی نہیں، واللیل کہہ کر آپ کے بالوں پر عصمت کی مہر لگائی کہ آپ کی حیات تو حیات ہے، آپ کے تو بالوں کو بھی فنا نہیں، ما ذاق البصر وما طغیٰ کہہ کر آپ کی آنکھوں پر عصمت کی مہر لگائی کہ آپ آنکھوں سے دیکھنے میں دھوکہ کھاتے نہیں، وما ینطق عن الہویٰ کہہ کر آپ کی زبان پر عصمت کی مہر لگائی کہ اس زبان سے آپ ہذیان فرماتے نہیں، اس زبان سے آپ ہذیان فرماتے نہیں، اذن خیر لکم کہہ کر آپ کے کانوں پر عصمت کی مہر لگائی کہ ان کانوں سے آپ لغو سماعت فرماتے نہیں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء کہہ کر پورے چہرے پر عصمت کی مہر لگائی کہ یہ چہرہ معیار رضا الہی ہے، جہاں سے رخ پھیر لے سرکار پھر اللہ رحمت فرماتے نہیں۔ اب دیکھو کس کس سے رخ پھیرا تھا، کب پھیرا تھا، چہرے پر عصمت کی مہر لگائی، علم نشرح لکا صدر کا کہہ کر آپ کے سینے پر عصمت کی مہر لگائی کہ یہ سینہ گنجین علوم رب جلیل ہے، محتاج آپریشن جبرائیل نہیں، الذی انقضا ظہرک کہہ کر آپ کی پشت پر عصمت کی مہر لگائی کہ آپ دشمن میں جنگ میں کبھی دشمن کو پشت دکھاتے نہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى کہہ کر آپ کے دماغ پر عصمت کی مہر لگائی کہ دماغ سے کبھی آپ نسیان فرماتے نہیں، وما رمیت اذ رمیت کہہ کر ہاتھوں پر عصمت کی مہر لگائی کہ ان ہاتھوں سے آپ ظلم ڈھاتے نہیں، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر آپ کے قدموں پر عصمت کی مہر لگائی کہ مشکل میں یہ قدم لڑکھڑاتے نہیں، سب باسم رب کا ہینا تقوم کہہ کے پوری قد قامت پر عصمت کی مہر لگائی کہ یہ قامت وسیلہ شفاعت ہے، آپ اپنے عاشقوں کو بھول جاتے نہیں۔ ہاتھوں پر عصمت کی مہر، پیروں پر عصمت کی مہر، آنکھوں پر عصمت کی مہر، کانوں پر عصمت کی مہر، زبان پر عصمت کی مہر۔ اب کوئی بندہ میرے رسول کے ہاتھوں پر شک کرے مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کوئی شخص میرے رسول کے آنکھوں پر شک کرے مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کوئی شخص میرے رسول کے قدموں پر شک کرے مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کوئی شخص میرے رسول کے سینے پہ شک کرے مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ پیر ہوتے ہیں جز، آنکھیں ہوتی ہیں جز، ہاتھ ہوتا ہے جز، سینہ ہوتا ہے جز، دماغ ہوتا ہے کل۔ اور جب جز پر شک کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، جب جز پر شک کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا تو ان غریبوں کا کیا بنے گا جو ساری زندگی کل پر شک کرتے رہے۔ میرے سرکار کون ہے؟ صراط مستقیم، توحید صراط مستقیم، رسالت صراط مستقیم۔ یا اللہ، جب یہ رسول جہاں دنیا سے چلا جائے گا تو کیا صراط مستقیم بھی چلا جائے گا؟ اب رسول کے بعد کون صراط مستقیم ہوگا؟ اللہ نے کہا میرا قرآن پڑھ۔ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے کہا میرا قرآن پڑھ۔ سورہ مبارکہ النحل، قرآن کا 16واں سورہ۔ اب دیکھیں بڑے مزے کی آیت ہے، بڑا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سنیے اللہ کن الفاظ میں ادا کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما اکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یاتی بخیر هل یستوی هو ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ اللہ دو مردوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ دیکھیں میں رعایت کر جاؤں، اللہ رعایت نہیں کرتا۔
वो मुंह पर ही खरी खरी सुना देता है। अल्लाह बयान करता है, ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनी, दो मर्दों की मिसाल अल्लाह बयान करता है। पहला कौन है? पहला वो मर्द है, वह अबकम, ये वो शख्स है जो गूंगा है। इल्मुल्लाह ने कहा इसका मतलब है इसे बात करने की तमीज ही नहीं। आधी मजलिस मैंने पढ़नी है, आधी आपने पढ़नी है, अब मैं सारी नहीं पढ़ूंगा। कहते ये जो है अबकम, इसे बात करने की तमीज नहीं। इतने दिनों महफिल रिसालत में रहकर भी तमीज ना आई, अल्लाह को सूरह हुजरात नाजिल करनी पड़ी। और जिसे इस महफिल में रहकर तमीज ना आई, वो तुम्हारी रिवायत से तमीजदार कैसे बन गया? एक शख्स वो है जिसे बात करने की तमीज नहीं, वो किसी काम पे कादिर ही नहीं, किसी काम के लायक ही नहीं, काहिल बल्कि बहरुल काहिल, काहिल बल्कि बहरुल काहिल, कोई किसी काम का भी नहीं। वह कल्लन ला मौलाहू, और अपने आका पे ऊपर बोझ है। गुलाम आका के काम आता है, ये आका पर भी बोझ है, आका पर ये बोझ है। ऐनमा युवज्जहू, इसे जहां पर भी भेजो कभी अच्छी खबर नहीं लाता। मैंने कहा कुरान लिहाज नहीं करता, क्या बंदे की चेहरा अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी करे, इसका ना चेहरा अच्छा ना बात अच्छी, जहां भी भेजो अच्छी खबर नहीं लाता। एक ये है अपने मौला पर बोझ, कोई किसी काम का नहीं, बदतमीज, कोई अच्छी खबर नहीं लाता, नहीं लाता। अल्लाह कहता है हल यस्तवी हुआ, क्या ये शख्स बराबर है उस शख्स के जो अदल का हुक्म करता है और सिरात मुस्तकीम पर है। जो अदल का हुक्म करता है और सिरात मुस्तकीम पर है। सिरात मुस्तकीम, अल्लाह कहता है दोनों बराबर नहीं हो सकते। और जिन्हें सारी जिंदगी सूरा याद नहीं हुआ वो और होते हैं जो एक रकात से दूसरी रकात में कुरान मुकम्मल कर ले, वो और होते हैं जो हमेशा बुरी खबर लाए, वो और होते हैं जो हमेशा फतह की खबर लाए, वो और होते हैं। नस्ल खबासत और होती है, तहारत के मालिक और। क्या ये बराबर है उस शख्स के जो अदल का हुक्म करता है सिरात मुस्तकीम पर है? किताब का नाम है तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा सुयूती। रसूल मस्जिद से निकल रहे थे, सामने से अब्दुल्ला इब्ने मसूद दाखिल हो रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने रसूल से कहा सरकार रुकिए रुकिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद का चेहरा रसूल की तरफ था, पीठ जो थी उनकी वो अली के घर की तरफ थी, अब चेहरा रसूल की तरफ है। सरकार एक सवाल पूछना है, हमें ये तो पता है कि आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, मगर ये दूसरा शख्स कौन है जिसे कुरान कहता है ये सिरात मुस्तकीम पर है? ये दूसरा कौन है? अब देखे मैं आपसे, अब देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मेरा चेहरा आपकी तरफ है। अब एकदम पीछे से कोई शख्स आए, फितरतन मैं पलट कर यूं देखूंगा फिर आपसे बात करने लगूंगा, ये होती है ना इंसान की फितरत। अब्दुल्ला इब्ने मसूद का चेहरा रसूल की तरफ है, या सरकार वो दूसरा शख्स कौन है आपके अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है? इतने में अली के घर का दरवाजा खुला, इतने में अली के घर का दरवाजा खुला, अली निकले, जैसे निकले अब फितरतन अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पलट कर अली को देखा, फिर कहा हाँ सरकार है मेरा सवाल, एक तो आप सिरात मुस्तकीम पर है, दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? रसूल ने कहा देखता भी है पूछता भी है।
معلوم چلا توحید صراط مستقیم، رسالت صراط مستقیم، ولایت صراط مستقیم، توحید صراط مستقیم یہ وارے میں آتا ہے، رسالت صراط مستقیم یہ وارے میں آتا ہے، ولایت صراط مستقیم۔ اب بدہضمی شروع ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ میں آیا ولایت کس طرح صراط مستقیم ہے؟ آؤ بتاؤں، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ میں تمہارے سامنے ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ یوسف، اللہ کہتا ہے قل ھذا سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے رسول ان سے کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، اس پر یا تو میں بلاؤں گا یا وہ بلائے گا، وہ ایک شخص بلائے گا جو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہ میرا راستہ ہے، اس پہ یا تو میں بلاؤں گا جب وہ ایک شخص بلائے گا جو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پتا چلا تبلیغ کا حق سے دو کو ہے، یہ باقی کیوں گھومتے رہتے ہیں؟ یہ باقی کیوں؟ تبلیغ یا تو رسول کرے گا یا وہ ایک کرے گا جو پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ارے جناب بڑی خدمت انجام دی، ادھر چھوڑو، ارے جناب بڑی خدمت انجام دی، یہ کام کیا اسلام کے لیے، یہ میرا توجہ رکھے، یہ کام کیا اسلام کے لیے، یہ کام کیا اسلام کے لیے، کیا ہوگا مگر انہیں کرنے کو کہا کس نے تھا؟ دو جو میرے پیچھے اتباع کرتا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہ کون ہے جو پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ دوسری آیت سنیں، سورہ انفال کی آیت ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے رسول اللہ کافی ہے۔ آیت یہاں تک رک جاتی، مسلمان مٹھائی بانٹتے، دیکھو لکھا ہے نا اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ نے ساری مٹھائیاں غارت کر دی، آیت آگے بڑھ گئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی ایک تو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنین میں سے سب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک کافی ہے جو تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ او اللہ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے، آئندہ اکثریت میں ہونے پر اکڑنا نہیں، اللہ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، وہ ایک کافی جو تیرے پیچھے پیچھے چل۔ کون ہے جو رسول کے پیچھے چلتا ہے؟ مکے کی گلیوں سے لے کر احد کے میدان تک، فراش رسول سے لے کر معراج آسمان تک کون ساتھ ساتھ رہا؟ خدا کی قسم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ایک نہج البلاغہ میں دعویٰ کیا ہے، کنت اتبع اتباع الفصیلی اسرع امہ، علی کہتے ہیں میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے۔ یہ صاحب نہج البلاغہ قول ہے، علی کہتے ہیں میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے۔ یہ علی نے اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کی کیوں مثال دی؟ بکری اور بکری کے بچے کی کیوں نہیں مثال دی؟ بکری اور بکری کے بچے کی کیوں نہیں مثال دی؟ آپ علم حیوانیات کے ماہر سے پوچھیں، اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کے درمیان ایک سائیکولوجیکل کوآرڈینیشن ہوتا ہے، نفسیاتی رابطہ ہوتا ہے۔ آپ نے اونٹنی کو پکڑنا ہے، بچے کو پکڑ لے، اونٹنی خود بخود آ جائے گی۔ بچے کو پکڑنا ہے،
اونٹنی کو پکڑ لیں، بچہ خود بخود آ جائے گا، دونوں بلا فصل رہنا چاہتے ہیں، دونوں بلا فصل رہنا چاہتے ہیں۔ وہ علی جو رسول کے پیچھے اونٹنی کے بچوں کی طرح چلتا تھا، وہ احد میں چھوڑ کے کیا رسول کو جائے گا؟ نعرہ ولایت صراط مستقیم، اتنی آیتیں پڑھنی، اب آئی سمجھ میں؟ نہیں، ابھی بھی نہیں آئی۔ کچھ لوگ مجھے غصے میں دیکھ رہے ہیں، ان کا غصہ ختم کرو اور دلیل لے لیجیے۔ ولایت صراط مستقیم قرآن میں حروف مقطعات ہے، ٹھیک ہے، 29 حروف مقطع، الف لام میم یہ حروف مقطع، الف لام را حروف، یا سین یہ سین بھی حروف مقطعات ہے، قاف یہ حروف مقطعات، یہ حروف 29 حروف مقطعات ہیں۔ ان 29 حروف مقطعات میں جو ڈبل آ رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، چاہے الف 2 مرتبہ آ رہا ہے، لام 4 مرتبہ آ رہا ہے، تو جو ریپیٹ ہو رہا ہے ایک لے لیں، ایک الف لے لیں، ہر حرف ایک لے لیں۔ 29 حروف مقطعات میں سے تکرار یعنی ریپیٹیشن نکال دیں تو 14 بچتے ہیں۔ اب اس میں میرا قصور نہیں، 14 بچتے ہیں اور بچتے ہی 14 ہیں۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ بصرے سے ایک مفتی آیا تھا آپ کے امام سے مناظرہ کرنے، امام نے کہا بحث و مباحثہ بعد میں ہوگا، پہلے اس آیت کا مطلب بتا، سب فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ رہ جائے گا۔ کہنے لگا سب کچھ مٹ جائے گا، سب مٹ جائے گا، پھر اللہ کے پیر مٹیں گے، پھر اللہ کا پیٹ مٹے گا، پھر اللہ کا سینہ مٹے گا، بس سر رہ جائے گا۔ کہا تو نے تو اللہ کو جسم والا بنا دیا، وہ جو جسم والا ہوتا ہے وہ ملا ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا۔ تو نے تو اللہ کو جسم والا بنا دیا، تو غصے سے مولا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے پھر آپ بتائیے کون ہے اللہ کا چہرہ؟ کہ اندھے نانا وجلہ، ہمیں تو ہے اللہ کا چہرہ، ہمیں تو ہے۔ تو 29 حروف مقطعات ہیں، ان میں سے آپ ریپیٹیشن نکال دیں، 14 بچتے ہیں۔ ان 14 حروف کو سے آپ جملہ کوئی بنانے کی کوشش کریں دنیا کی کسی بھی زبان میں، کمپیوٹر پہ بیٹھ کر بنانے کی کوشش کریں، سپر کمپیوٹر پہ بیٹھ کر بنانے کی کوشش کریں، کوئی جملہ بنتا ہی نہیں سوائے ایک جملے کے۔ ان 14 حروف سے کوئی جملہ بنانے کی کوشش کریں، نہیں بنتا سوائے ایک جملے کے، اور وہ جملہ ہے صراط علین حق نمسکہ، علی کا راستہ تو صراط مستقیم، اور اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہمالیہ پہاڑ جیسی دلیل لا کر آپ کے سروں پر رکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اب کون نہیں مانتا۔ سورہ مبارکہ ہجر، سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 41 ہے۔ قالا، اچھا یہ ذرا غور سے سنیے گا، قالا ھذا صراط علیہ مستقیم۔ پہلے میں ایک بات بتا دوں، ہمارا ایمان ہے، ہم شیعوں کا ایمان ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس میں کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن قرآن پر جو یہ زیر و زبر لگے ہیں نا، یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو بعد میں لگائے گئے ہیں، انسانوں نے لگائے ہیں نا، اللہ نے یہ زیر و زبر لگا کے نازل نہیں کیا۔ قرآن میں جو آیات کی ترتیب ہے نا، یہ اللہ نے اس طرح نازل، یہ تو بعد میں ترتیب بنائی گئی نا، یہ ترتیب قرآن نہیں ہے، زیر و زبر قرآن نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے حفاظت کی بار لگائی تھی وہاں تو کچھ کر نہیں سکے، مگر کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے،
اس آیت کی 3 قرأتیں ہیں. پہلی قرأت جو آپ کے گھر کے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، قال ھذا صراط علی مستقیم. اللہ کہتا ہے یہ جو راستہ صراط مستقیم جو ہے یہ وہ راستہ ہے. علیہ، اللہ مانے پر، علیہ مانے مجھ پر، جو مجھ پر راستہ گزرتا ہے یہ صراط مستقیم ہے. اللہ پہ کوئی راستہ گزر سکتا ہے؟ جو اللہ پر گزر جائے پھر وہ اللہ ہوگا. جو اللہ کو زیر کرتے وہ اللہ ہوگا. یہ بڑا بھونڈا ترجمہ ہے. کچھ نے دوسری طرح پڑھا اس آیت کو، انہوں نے کہا نہیں یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، قال ھذا صراط علی مستقیم. علی جو ہے بمانے بلندی ہے، یعنی یہ جو بلند راستہ ہے نا، اونچا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے. دیکھیں کسی شے کا کمال جو ہے اس کے شعبے سے متعلق ہوتا ہے. آپ کا علامہ آل احمد بلگرامی صاحب بہت قابل آدمی ہیں، بڑا ان کا یعنی بڑی ان کی اسٹڈی ہے، بہت بڑے خطیب ہے، بہت قابل آدمی ہیں. اگر ٹی وی خراب ہو جائے تو ان سے آپ صحیح کروا لیجئے. یہ تعریف میرے شعبے میں آئی نہیں آئی نا. یہ تعریف ایک ٹیکنیشین کی ہو سکتی ہے، میری کہا تو کمال ہوتا ہے جو شعبے میں ہو. راستے کا کمال بلندی نہیں ہوتا، راستے کا کمال سیدھا ہونا ہوتا. راستے کا کمال سیدھا، اس کا مطلب ہے یہ بھی قرأت سمجھ میں نہیں آئی. حسن بصری کو جانتے نا، بہت بڑا نام تھا، کہتے ہیں تصوف ان سے چلا. لوگ حسن بصری سے پوچھتے تھے یہ تمہارے پاس اتنا علم و معرفت آیا کہاں سے؟ کہتے تھے کافی عرصے تک علی کی جوتی صحیح کی تھی. حسن بصری سے پوچھا یہ دونوں قرأتوں سے معنی تو صحیح نکل نہیں رہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ حسن بصری کہا کرتے تھے او لوگوں کیوں علی کے فضائل پر ڈنڈی مارتے ہو؟ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ھذا صراط علی مستقیم، یہ علی کا راستہ ہی تو صراط مستقیم ہے. یہ صراط مستقیم ہے. اچھا مستقیم کسے کہتے ہیں؟ جن بچوں نے جیومیٹری پڑھی ہے نا وہ خط مستقیم کی تعریف جانتے ہوں گے. اسٹریٹ لائن خط مستقیم کہتے ہیں 2 نقطوں کے درمیان جو کم از کم فاصلہ ہے وہ خط مستقیم یعنی سیدھا خط کہلاتا ہے. ہم نے ایک سیدھی لائن کھینچنی تھی، ہم نے صفحہ لیا، پین لیا، اب لائن کھینچنی شروع کی. اب جو ہم نے کھینچی ہاتھ تھوڑا سا ہل گیا، لائن ٹیڑھی ہو گئی، وہ صفحہ پھینکا، پھر کھینچنی شروع کی، پھر کھینچی، پھر راشا آیا، لائن ٹیڑھی ہو گئی. صفوں پہ صفحے ضائع کیے، سیدھی لائن نہیں کھینچ سکی. ہمارا بیٹا ہے کہنے لگا بابا یہ اتنے صفحے اتنی گندگی کیوں پھیلائی ہے؟ کہا ہم سے سیدھی لائن نہیں کھینچتی. اس نے کہا رکیے. اس نے اسکیل اٹھایا، رکھا، کھینچ دیا، تو یہ ہے سیدھی لائن. معلوم چلا صراط مستقیم بھی ملتا ہے تو وسیلے سے ملتا ہے. اس نے اسکیل اٹھایا، جو کھینچا، کہا یہ ہے سیدھی لائن. اسکیل کو اردو میں کہتے ہیں پیمانہ، پیمانے کو عربی میں کہتے ہیں امامت. اب یہ مجھ سے نہیں پوچھو، جیومیٹری کے ماہرین سے پوچھو. ایک پیمانے میں 12 انچ کس نے بنائے؟ ہر انچ میں 5 پوائنٹ کس نے رکھے؟ میں کہنا نہیں چاہتا تھا مگر آپ کی محبت کی نظر ایک اور جملہ. آئیے چلے صراط مستقیم پر چلے. ذرا ہاتھ پکڑ لیجئے سب ایک دوسرے کے، آرام سے رکھیے قدم. بسم اللہ. ایک قدم رکھا، دوسرا صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، دوسرا رکھا، تیسرا. ارے احتیاط سے چلیے، یہاں بڑا خطرہ ہے، ڈاکو بیٹھا ہے. صراط مستقیم پر ڈاکو؟ ہاں لوٹ لے گا.
یہ ہمیں جانا ہے جنت تک، راستہ ہے صراط مستقیم۔ ارے جلدی نہ کیجئے، گاڑی کے شیشے چڑھا لیجئے، راستے میں بریک نہیں لگانا، ڈاکو ہوتا ہے یا ڈاکو، صراط مستقیم پر ڈاکو۔ جی جب اللہ نے شیطان کو نکالا تھا نا، اس نے کیا کہا تھا؟ قال فبعزتک لأغوینہم، قال فبعزتک لأقعدن لہم صراطک المستقیم۔ اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ صراط مستقیم پر ہے شیطان ڈاکو۔ منزل تک پہنچنے کے لیے چند چیزیں: سواری، راستہ، زاد راہ، منزل۔ راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، نہ منزل ملے گی نہ راستہ ملے گا۔ اب چلیے مگر احتیاط سے، ڈاکو بیٹھا ہے۔ اچھا ڈاکو بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس پستول ہے، ہم اسے مار دیں گے۔ اور وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ آپ کو، یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، ڈاکو کو بٹھا دیا۔ کسی کے اگر کتا پلا ہوتا ہے نا، وہ بھی گیٹ پر لکھ کر لگاتا ہے کہ رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک کتا کھلا ہوا ہے، احتیاط سے آئیے گا، احتیاط سے آئیے گا، رات صبح 6 بجے تک کھلا ہوا ہے، احتیاط سے آئیے گا۔ وہ لکھ کر لگاتا ہے، تو نے یہاں ڈاکو بٹھا دیا، نظر آتا نہیں۔ شیطان بیٹھ گیا صراط مستقیم پر، توحید صراط مستقیم، رسالت صراط مستقیم، ولایت صراط مستقیم۔ آخر تک دیکھوں گا کون کون جاگ رہا ہے۔ توحید صراط مستقیم، رسالت صراط مستقیم، ولایت صراط مستقیم۔ آ کر بیٹھ گیا شیطان ڈاکو۔ یہ فالتو نہیں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھ کے پڑیے نہیں پیتا ہے، یہ کام سے بیٹھا ہے۔ اس میں دوست کو اللہ نظر آتا نہیں، نظر یا تو رسول آتا ہے یا علی آتا ہے۔ اس میں دونوں سے ایک کام کرنے ہے، یا تو یہ رسالت میں شک کرائے گا یا ولایت سے انکار کرائے گا۔ یا ولایت سے انکار کرائے گا۔ بیٹھ گیا صراط المستقیم، علی ہے، علی کا نام ہے صراط مستقیم۔ میں مجلس ختم کر دیتا اگر اللہ آیت مکمل کر لیتا۔ اللہ نے کہا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جن پہ نعمت نازل کی۔ نانا اللہ ان کا نہیں، جن پہ تو نے غضب کیا۔ سب کہتے ہیں ہمیں علی کا راستہ چاہیے، ان کا نہیں، جن پر تم نے غضب کیا۔ کن پر غضب کیا؟ کون ہے مغضوب؟ رسول کہتے تھے یا فاطمہ ان اللہ لیغضب بغضبک ویغضب برضاک، اے فاطمہ اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ مغضوب وہ جس سے بطول غضبناک ہو جائے، مغضوب وہ جس سے بطول غضبناک ہو جائے۔ میری تقریر کا خلاصہ آ گیا، مغضوب وہ جس سے بطول غضبناک ہو جائے۔ صراط مستقیم ہے علی کا نام، مغضوب وہ جس سے بطول غضبناک ہو جائے۔ اور سارے مسلمان نماز میں دعا کرتے اے اللہ ہمیں علی کا راستہ دے دے، ان کا نہیں جن پر بطول غضبناک ہوئی۔ وہ عجیب منافقت ہے، نماز میں کوئی اور عقیدہ، نماز کے بعد کوئی اور۔ نماز کے بعد جس پہ بطول غضب، صراط مستقیم ہے 14 کا راستہ۔ ان حالات میں بھی ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، جان پر کھیل کر آتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے حسین کے ذکر سے صراط مستقیم جاتا ہے، حسین ہے صراط مستقیم، حسین کا ذکر ہے صراط مستقیم کا پتہ۔ دوستو حسین کا ذکر ہے، کس شان سے حسین مدینے سے چلے۔ 123 افراد تھے مدینے سے حسین کے ساتھ، ان میں 40 بیویاں تھیں،
ان 40 بیویوں میں 10 کمسن شہزادیاں تھیں، 28 بچے شہزادے تھے، 38 بچے مدینے سے گئے۔ جب شام سے یہ قافلہ واپس آیا ہے تو رسول کی قبر پر ام کلثوم نے جو مرثیہ پڑھا اس کا ایک مصرع یہ ہے، لا بناتا ولا بنینا، نانا ہماری گود میں نہ بیٹے رہے نہ بیٹیاں رہے۔ مجھے بتاؤ یہ بچے گئے تو کہاں گئے؟ میں نے مقتل میں ایک روایت پڑھی کہ کربلا کے میدان میں 70 اونٹ پتھر بار کر کے لائے گئے تھے۔ میں نے سوچا میدان جنگ میں تیر اور تلوار کا کام ہوتا ہے، یہ پتھر کا کیا کام ہے؟ پھر میں نے ایک روایت پڑھی، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ جب 10 محرم کو خیمے جلائے گئے ہیں نا، اور بطول کے گھر کے بچے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح کربلا کے میدان میں بکھرے ہیں، شمر نے آواز لگائی ان بچوں کو پتھر مارو۔ کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے پامال ہو گئے، کتنے بچے پتھر کھا کر مر گئے۔ 10 اونٹ تھے جس پہ پانی تھا، 40 اونٹ تھے جس پہ پردے کا سامان تھا، اور اس سامان کی ذمہ داری عباس کے پاس تھی۔ یہی وجہ ہے جب علمدار جانے لگا، بی بی سے رخصت آخر کر کے زینب خاک پر بیٹھ گئی، سر سے چادر اتاری، دونوں ہاتھ یوں کر کے رکھا۔ عرب میں جب مصیبت پڑتی ہے تو اس طرح کر کے ہاتھ کو رکھا جاتا ہے، یوں ہاتھ رکھ کر کہا واہ جابا واہ عباسا، ہائے میرا عباس، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا عباس۔ کربلا سے 40 بیویاں چلی، مدینے سے 40 بیویاں چلی، کربلا آ کر 63 بیویاں ہو گئیں۔ ابن منذر مدائنی، یہ امام چوتھے امام کا صحابی ہے، امام سے مصائب سننے آتا تھا، مدائن سے امام سے مصائب سننے آیا، امام مصائب بیان کر رہے، یہ رو رہا ہے۔ یوں تو روتے سے خیال آیا، کہا مولا ایک سوال پوچھنا ہے، ذہن میں ابھرتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کربلا میں 63 بیویاں تھیں۔ امام نے کہا ہاں۔ کہا میں نے مولا سنا ہے شام میں 20 بیویاں تھیں۔ مصدر حیا نے سر جھکا کے کہا ہاں۔ کہا مولا یہ بطول کی بیٹیاں گئی کہاں؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے دل پر چیرا لگے، میں بہت پردہ ڈال کر پڑھوں گا۔ کہا مولا کربلا میں 63 بیویاں تھیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے سنا ہے کربلا کے شام میں صرف 20 بیویاں تھیں؟ کہا ہاں۔ کہا مولا یہ بطول کی بیٹیاں گئی تو کہاں گئی؟ بھئی یہ سننا تھا۔ آپ کے امام کی آنکھوں سے پرنالا بہا، سر کو پیٹ کر رونا شروع کیا۔ ابن منذر گھبرا گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا غلطی ہو گئی، غلط سوال پوچھ لیا، معافی چاہتا ہوں۔ کہا ابن منذر سوال تو تیرا صحیح ہے، مگر اس سوال میں قیامت لے آیا، میں جواب دوں گا۔ کربلا میں 63 بیویاں تھیں، شام کے قید خانے میں 20 بیویاں تھیں، میں بتاؤں بطول کی بیٹیاں کہاں گئی؟ کہا ابن منذر راستے میں کئی جگہ ایسی آئی جب شمر نے قافلہ رکوایا اور رکوا کے کہا ساری بیویاں ناکے سے نیچے اتاری جائیں، ساری بیویاں ناکے سے نیچے اتری۔ جب بیویاں ناکے سے نیچے اتری نا تو عزادار یہ گیا جا کے لمبی سی رسی لے کر آیا، رسی میں اس نے گرے باندھنی شروع کر دی، ایک ایک بیوی کے گلے میں پھندا ڈالنا شروع کیا۔ رسی ایک تھی، پھندے کئی تھے۔ یہ تو میں نے آپ کی دل کی کمزوری دیکھ کر رسی کہا ہے، ورنہ مقتل میں لفظ رسی نہیں زنجیریں ہیں۔ اس نے پھندے بنائے، ایک ایک بیوی کے گلے میں پھندے ڈالنا شروع کیا۔ جب پھندے ڈال چکا، زجر بن قیس ملعون، یہ ظلم کرنے کے لیے اس کو رکھا گیا تھا، اس کو رسی کا سرا دیا
اب پیچھے بیبیاں ہیں پھندے ایک اس رسی کے، ہر پھندے میں ایک بیوی کی گردن ہے۔ اس زجر بن ملعون نے، زجر بن قیس ملعون، یہ بیٹھا گھوڑے کے اوپر، رسی کا یوں کر کے سرا پکڑ کر گھوڑا چلایا نہیں، دوڑایا۔ آپ کا امام رو کر کہتا ہے اے ابن منذر انصاف کر، جو بیویاں کر کے سہن میں تیز نہ چلتی ہو، جنہیں تیز چلنے کی عادت نہ ہو، وہ گھوڑے کی رفتار کا کیا مقابلہ کرتی؟ یہ گھوڑا چلاتا ہوا رسی کھینچتا رہا، میں چیختا رہا، وہ بطول کی بیٹیاں مر جائیں گی، وہ بطول کی بیٹیاں، بطول کی شہزادیاں۔